سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان کی گفتگو۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عارف گزرے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر مسجد کے مائک پر اچھا نہیں تھا، بیٹھنے دے چھوٹی بچے کے اس کے مقابلے اور دوسرے والے بیٹھے ہیں۔ صحیح طور پر لکھوں پر نہیں بجے گی شکل۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عارف گزرے ہیں۔ یہاں ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہے۔ گھر سے نکلے غالباً نماز کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں شیطان ملا، کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان بھی سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ پوچھا آپ کہتے ہیں کہ تیرے اوپر رحمت نہیں ہوگی، لعنت ہوگی، حالانکہ قرآن کریم میں ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، میں بھی تو شے ہوں لا شے نہیں، یہ موجب کلیہ ہے۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے اس سوال پر اتنی حیرت ہوئی کہ منہ خشک ہو گیا، آدھا سانس اندر اور آدھا باہر کہ کیا جواب دوں۔ جی میں یہی آیت پڑھتا رہا، آگے اس میں ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ترجمہ تو رحمت ان لوگوں کے نام ضرور ہی لکھوں گا جو کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ رحمت تو ان کے لیے ہے جو یتقون والی صفت سے متصف ہے، اور تو ان میں سے نہیں۔ شیطان نے جواب دیا اے سہل، تقید تمہاری صفت ہے، اللہ کی صفت مطلق ہے، تقید نہیں۔ تم اپنے اوپر اللہ کی صفت کو قیاس کرتے ہوئے یہ کہہ کر وہ بھاگ گیا۔ اس واقعے کو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الیواقیت والجواہر میں نقل کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شیخ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی اس پر خاموش کیوں ہو گئے۔ وسعت سے مراد گنجائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میں وسعت ہے، گنجائش ہے، جتنے چاہے آئے، ہر شے چاہے تو آ سکتی ہے، رحمت میں کمی نہ ہوگی۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ کمرے میں 100 آدمیوں کی گنجائش ہے، وسعت ہے، اگر 50 ہی آ کر بیٹھ جائے اور 50 نہ آئے تو کیا حرج ہے۔ اسی طرح یہاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں گنجائش ہے، وسعت ہے، جتنے چاہے آئے، لیکن شیطان نے آنا ہی نہیں چاہا، انکار کر دیا، تو اس کے لیے کہاں وسعت رہی۔ انذرکموہا وانتم لہا کارہون، ترجمہ تو کیا ہم اس کو تمہارے گلے ڈال دیں اور تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب اس طرح دیا۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورہ توبہ کے شروع میں کیوں نہیں؟ تو جواب دیا کہ اس صورت کا مستقل صورت ہونا یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہوا، اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی تصریح نہیں فرمائی، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، مگر مضمون چونکہ اس کا سورہ انفال سے ملتا جلتا تھا، اس واسطے اس کو کسی دوسری صورت کے بعد رکھنے کے بجائے سورہ انفال کے بعد رکھا، اور چونکہ اس کے مستقل صورت ہونے کا بھی احتمال ہے، اس واسطے اس کے شروع میں بسم اللہ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ پھر فرمایا کہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 میں ہے کہ اس صورت کا نزول رفع امان کے لیے ہوا، اس میں مشرکین کے قتل کا حکم ہے، ان پر غضب و غصے کا اظہار کیا گیا ہے، اور بسم اللہ آیت امان ہے، آیت رحمت ہے، اس لیے اس کے شروع میں اس کو نہیں لکھا گیا۔ شاطبی میں بھی ہے کہ تنزیلیہا بالسیف لیس مبسملا، مگر یہ بطور نقطہ حکمت کے ہے کہ ترک بسم اللہ کی علت نہیں، علت وہی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ رقیم، متاع اور تبارک کے معنی۔ فرمایا امام اسماعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام لغت ہے، فرماتے ہیں مجھے تین لفظوں کے معنی کی تلاش تھی، رقیم، متاع اور تبارک۔ ماضی اسباب تفاعل، ان کی تحقیق کے لیے قبائل میں نکل گیا، جہاں ایک دو مکانات تھے
जंगल में एक जगह देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ था। माँ उसकी मौजूद न थी, पड़ोस में कहीं गई हुई थी। करीब उसके चूल्हा था, जिसके पास साफी यानी डेगची पकड़ने की चीज पड़ी हुई थी। अचानक एक कुत्ता आया जो सियाह रंग का था। हाथ पैर जर्द थे, दोनों आंखों के ऊपर आंखों के बराबर जर्द निशान थे। उसने साफी मुंह में ली और चल दिया। सामने ही पहाड़ था, उस पर जाकर इस तरह बैठ गया कि दायां हाथ और दायां पैर दाईं तरफ और बायां हाथ और बायां पैर बाईं तरफ। ऐसे तरीके से अगर उठना हो, दौड़ने की जरूरत पेश आए तो अदना तगय्युर की जरूरत पेश ना आए। थोड़ी देर में उस बच्चे की माँ आ गई। तब बच्चे ने कहा, या उम्मी जार रकीमो व अखज़ल मताअ व तबारकल जबल, यानी खास हिलिया वाला कुत्ता आया, उसने साफी मुंह में ली और पहाड़ पर मुस्तैदी के साथ बैठ गया। इमाम अस्माई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उससे मेरा मतलूब हासिल हो गया। मैं समझ गया कि रकीम ऐसे खास हिलिये वाले कुत्ते को कहते हैं। इसी तरह मता और तबारक के माना भी समझ में आ गए। समझा गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आपने तो कहा कि समझ में आ गया है। असल ये समझो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो अल्फाज नाजिल किए हैं, उस अल्फाज, ये कुरान पाक अरबी में है और अरबी लुगत के साथ साथ कुरैश की लुगात में है। ये जैसे बात जबान हमारी गुजराती है, लेकिन भरूच जिले की गुजराती और है, सूरत जिले की गुजराती और है, समझना है। इस तरह कहीं कहीं फर्क है अरबी, लेकिन इस अरबी का माना क्या है, तो उस अरबी के माना के लिए बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े हजरात जो थे, वो उस अल्फाज को जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं उसको असल तर्जमा तलाश करते थे कि इसका असल तर्जमा क्या है। अस्मई बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं, मुहक्किक हैं, लुगत के जानने वाले भी हैं, फसाद बलागत के जानने वाले भी हैं। इन्होंने कहा कि मैं 3 लफ्ज को तलाश में चुमला कि अरबों में इस अपनी जबान में इस लफ्ज को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, समझना है। अब उसके जानने के लिए अच्छी से अच्छी चुरस तो यही थी कि देहातों में जाते, देहातों में गांवली जबान जो होती है वो बड़ी साफ होती है। शहर में जो शहरी जबान होती है वो तो आइला गैला हो जाती है, समझना है नहीं। और देहाती जबान जो गांव में होती है वो बिल्कुल अपने साफ होती है। तो इस वजह से कहा कि मैं जंगल में निकल गया कि किसी जगह पर जहाँ कोई देहाती रहते हो, वो अगर कोई लफ्ज कहे, इस माने में इस्तेमाल करे, तो मुझे पता चलेगा इसके माने क्या है। वो 3 लफ्ज थे, रकीम, रकीम, मता मता और तबारक। रकीम, मता और तबारक, और ये तीनों कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं, रकीम, मता और तबारक। समझना गया। कहते हैं कि मैं जंगल में गया तो जंगल में 2-3 घर थे, यानी बहुत बड़ा गांव भी नहीं था, देहाती 2-3 थे, घर में कोई था नहीं। एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा बैठा हुआ था घर में। मैं देखने लगा कि क्या हो रहा है। इतने में काला कुत्ता आया और उसने, आम मटन खाना बनाया जाता है तो उस वक्त हाथ पूछने के लिए एक छोटा सा रुमाल का टुकड़ा होता है, रुमाल भी नहीं होता, टुकड़ा होता है, वो टुकड़ा वहां पर पड़ा हुआ था, समझना है। और जानवर, वो कुत्ता आया और उसने टुकड़ा को लिया और लिए का वो पहाड़ पर चला गया। ये सारी हालतें हुई। हजरत अस्मई जो थे वो बैठकर सोचते रहे कि देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर के बाद उसकी वालिदा कहीं गई थी, वो आ गई। अब इस वालिदा को लड़का रिपोर्ट कर रहा है, छोटा बच्चा, समझना है। क्या रिपोर्ट कर रहा है? बच्चे, या उम्मी जार रकीम, या उम्मी जार रकीम, ये मेरी माँ रकीम आया। रकीम कौन? काला कुत्ता।
جار رقیم کالے کتے کو کہا جاتا ہے، جار رقیم و اخذل متا، وتبارك الجبل، ارے خزل متا ہے کہ نہیں، میں نے تو اپنی حص سے کہا خزل متا، اور اس نے متا کو پکڑا۔ متا یعنی ایسا کپڑا جو قیمتی نہیں ہوتا، صرف ہاتھ پوچھنے کے لیے عورتیں اپنے پاس رکھتی ہے، کبھی اس مرچ میں ہاتھ ڈال دیا، کبھی اس میں ہاتھ ڈال دیا، اور کبھی اس ہاتھ ڈالنے کے صاف کرنے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے جو قیمتی بھی نہیں ہوتا، معمولی ہوتا ہے، سمجھنا ہے، اخذل متا، اور یعنی کتے نے کپڑا پکڑا۔ متا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ہاتھ وغیرہ پوچھنے کے لیے عورتیں اپنے پاس رکھتی ہیں، خاص کر کے کھانا پکانے کے وقت میں۔ اور پھر اس کے بعد ورقما وتبارك الجبل، تبارک الجبل، تبارک الجبل کے معنی ہے پہاڑ پر چڑھنے کے معنی میں۔ تب حضرت اسمعی فرماتے ہیں کہ جن تین معنوں کا میں اصل سے مطلب سمجھنا چاہتا تھا، اس بچے نے اس اپنی زبان میں کہہ کر مجھے اس کے معنی اور اس کا مطلب سمجھا دیا کہ رقیم کہتے ہیں کالے کتے کو، اور پھر کیا کہتا ہے جو ہم ہاتھ صاف کرنے کا جو دستانہ یا صاف کرنے کا جو رومال کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اور تبارک کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں۔ جی امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے میرا مطلوب حاصل ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ رقیم ایسے خاص حلیے والے کتے کو کہتے ہیں، اسی طرح متا اور تبارک کے معنی بھی سمجھ میں آ گئے۔ تفسیر و تعویل، ارشاد فرمایا کہ تفسیر کے معنی ہے مراد خداوندی کو واضح کرنا، اور اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہے۔ اول یہ کہ لفظ کے حقیقی معنی مراد لیے جائے یا مجاز متعارف اس سے خروج نہ ہو۔ دوم، اس کے معنی کو شاہدان وحی یعنی حضرات صحابہ کرام کے قول سے مؤید کرنا۔ سوم، نصوص شرعیہ ظاہرہ کے اس معنی کا خلاف نہ ہونا۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہوں تو تفسیر تفسیر ہے، ورنہ ایک فوت ہو جائے تو تعویل قریب ہے، دو فوت ہو جائے تو تعویل بعید ہے، اور تینوں فوت ہو جائے تو تحریف ہے۔ تفسیر عزیزی میں ایسا ہی لکھا ہے۔ تفسیر عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، وہ فارسی زبان میں ہے، اور ابھی اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، ملتی بھی ہے تفسیر عزیزی، سمجھنا ہے نا، کیونکہ شاہ صاحب کے زمانے میں فارسی زیادہ چلا کرتی تھی، اس وجہ سے شاہ صاحب نے بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا، اور سب سے پہلا ترجمہ تھا، اور جب شاہ صاحب نے ترجمہ کیا تو سارے لوگ مخالف ہو گئے قرآن کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارسی میں ترجمہ نہ کرتے تو آج کسی کو اردو یا انگلش کسی زبان میں ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے ایک طریقہ دیا، ہو گئی ایک بات۔ حضرت ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اسی طریقے سے اور پھر اس کو ارشاد فرمایا کہ تفسیر کے معنی ہے، تفسیر کسے کہتے ہیں، تعویل کسے کہتے ہیں، اور تحریف کسے کہتے ہیں، تین چیزیں ہیں، تفسیر، تعویل اور تحریف۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مختصر لفظوں میں بتایا ہے کہ قرآن پاک کے جو اصل معنی ہیں، قرآن پاک کا اصل جو مطلب ہے، اس اصل معنی اور مطلب کے جاننے کا نام ہے تفسیر، کھولنا، فصل کے معنی کھولنا، یعنی اس معنی وغیرہ کو کھولنا، اس کو کہا جاتا ہے تفسیر۔ لیکن اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جی اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہے۔ اول یہ کہ لفظ کے حقیقی معنی مراد لیا ایک جائے، ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی مراد لے جائے، جیسا بھی تم نے دیکھا متا وغیرہ کا کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے، ایک۔ دوسرا اول یہ کہ لفظ کے حقیقی معنی مراد لیے جائے یا مجاز متعارف اس سے خروج نہ ہو۔ یعنی یا تو حقیقی معنی نہیں لیا جاتا تو مجاز لیا جائے، لیکن مجاز بھی متعارف ہو، لوگوں میں جان پہچان ہو، لوگ اس کو اس بارے میں جانتے ہو، سمجھتے ہو، تو اس صورت میں اس کو وہ لیا جائے گا تو ترجمہ صحیح ہوگا۔ اور دوم، اس کے معنی کو شاہدان وحی یعنی حضرات دوسری بات یہ دو بتایا، اب اس میں مجاز لو یا مجاز متعارف لو یا حقیقی لو، تو اس کے مطابق
हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो सहाबा किराम थे, वो सहाबा किराम इनको जानते हो, समझते हो तो मोतबर होगा। अगर सहाबा के ज़माने में ये तर्जमा नहीं था, ये मतलब नहीं था, अब तुम इस तर्जुमे के करते हो तो इसका एतबार नहीं किया जाएगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, इसके माना को शाहिदान वही यानी वही को जानने वाले थे सहाबा किराम, हजरत सहाबा किराम के कौल से मुअय्यद करना, यानी उन्होंने कहा कि हाँ इब्न तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है, तो सहाबा के जरिए से उसका तर्जमा मुतय्यन किया गया हो। सोम नुसूस शरइया ज़ाहिरा के उस माना का खिलाफ न और होना। तीसरा नुसूस शरइया ज़ाहिरा जो दूसरे सभी अहकामात है उसके खिलाफ न हो। अगर इसके खिलाफ भी होगी तो फिर वो तफसीर मोतबर नहीं होगी। जी, अगर ये तीनों चीजों हो तो तफसीर अगर ये तीनों चीजों हो तो ये तफसीर है, तीनों चीजों नहीं है बल्कि सिर्फ पहली दो चीजें हैं। वरना एक फोत हो जाए तो तावील करीब है, एक फौल हो जाए तो उसको तावील करीब कहा जाएगा, और अगर दो हो जाए तो फिर वो तावील बईद हो जाएगा, और अगर तीनों का एतबार नहीं किया गया है तो वो तफसीर नहीं बल्कि तहरीफ है। जी, वरना एक फोत हो जाए तो तावील करीब है, दो फोत हो जाए तो तावील बाईद है, और तीनों फोत हो जाए तो तहरीफ है। तफसीर असीसी में इसलिए तर्जमा करते हुए, तर्जमा समझाते हुए क्या जब हम लोग बैठ जाते हैं तो इस चीज का मतलब क्या है, मतलब हमारे सामने होना चाहिए कि हम जो तफसीर कर रहे हैं वो साबित हो, सहाबा से मनकूल हो, शरीयत के हुक्म के मुताबिक हो तो ये होगा। जी, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर की सादा तौजीह। इरशाद फरमाया कि लोग इरशाद बारी इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, तर्जमा बेशक नमाज बेहयाई और नासाइस्ता कामों से रोक टोक करती रहती है। अल्लाह तबारक व तआला के ये कलाम पर एतराज लोग करते हैं कि बहुत से लोग नमाजी होने के बावजूद कहते हैं कि लोग, एक आदमी है पांचों वक्त का नमाजी है लेकिन पांचों वक्त का नमाजी होने के बावजूद गाली बोलता है, पांचों वक्त का नमाजी होने के बावजूद गुनाह करता है। तो अगर नमाज इन सलात तन्हा अनिल फहशाई मुनकर है तो ये पांचों वक्त का नमाजी है, उसको तो इन तमाम चीजों से रुकना चाहिए। आम मतनी सवाल होता है। जी, एतराज करते हैं कि बहुत से लोग नमाजी होने के बावजूद भी फहाशा और मुनकर से नहीं रुकते। मेरे जहन में उसकी सादा तौजीह ये आती है कि नमाज का काम फहाशा और मुनकर से रोकना बतलाया गया है। अब लोग न रुके तो नमाज का क्या कसूर। ये ऐसा ही है जैसा कि वाइज का काम लोगों को बुरे काम से रोकना है। जैसे वाइज होता है वो तकरीर करता है तो तकरीर में कहता है कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलने में ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, जिना मत करो उसमें ये खराबी है, ये खराबी, ये खराबी है। वाज तो तकरीर करने वाला कर गया, आप उन लोग ने सुना भी, लेकिन उस सुनने के बावजूद आप उससे नहीं रुकते, इसमें वाज का क्या कसूर, तकरीर करने वाला का क्या कसूर। तो इसी तरीके से नमाज जो है हमको फाश और बुरी चीजों से रोकती है। हमारे दिल में खटका होता है कि ये नहीं करना चाहिए, अरे लोग क्या कहेंगे, अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा, ये ख्याल आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आदमी गुनाह करता है। तो ये नमाज तो उसको रोकती है लेकिन हम नहीं रुकते, तो इसमें नमाज का क्या कसूर। जी, जैसा कि वाइज का काम लोगों को बुरे काम से रोकना है, उस काम का रुकना, उसका काम रुकना है, रोकना है। लोग न रुके तो वाइज का कोई कसूर नहीं। बयान हद सरीका में मर्द को और हद जिना में औरत को मुकद्दम रखने का नुक्ता। हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ ये फरमा रहे हैं कि कुरान पाक की आयत को तुम देखोगे तो सारे को वो सारे कतो और इसी तरीके से ज़िना के सिलसिले में जो है उसमें जो कुरान पाक की आयत की गई है जानिया और जानिया के सिलसिले में, तो इसमें औरत को आगे किया गया है। दोनों में फर्क क्या है, उसका फर्क ये बताते हैं कि चोरी करना जरा हिम्मत का काम है और मर्दों में हिम्मत ज्यादा होती है, औरतों में हिम्मत कम होती है। पहले चोरी करने में मर्द गोया के ज्यादा माहिर होते हैं, ज्यादा मजबूर होते हैं, चोरी करने वाले ज्यादा मर्द होते हैं, औरत की ज्यादा हिम्मत नहीं होती, समझना है। इसलिए सारे को तो उसमें दूसरे नंबर पर औरत को जिक्र किया गया, समझना है, और पहला नंबर था के सामने है, उसको क्या समझा है। जी, इरशाद फरमाया
حق تعالی شانہ نے حد سرقہ کے بیان میں حد سرقہ، سرقہ تجھے کہاں سے یاد آ رہا ہے؟ سرقہ صاف نہیں بول سکتا. حد سرقہ سرقہ مانے چوری کرنے کی حد. حد سرقہ حد سرقہ کے بیان میں مرد کو مقدم رکھا. فرمایا السارق والسارقۃ اس میں دیکھو مرد کو پہلے ذکر کیا، عورتوں کو والسارقہ دوسرے نمبر پر. ترجمہ: اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے سو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. اور حد زنا میں عورت کو مقدم رکھا. فرمایا الزانیۃ والزانی الزانیۃ والزانی، اس میں پہلے زانیہ کا ذکر کیا گیا اور دوسرے نمبر پر زنا کرنے والے مرد کو ذکر کیا گیا. تو اس میں رموز اور اس میں بید یہ ہے کہ زنا کرنے میں جب تک عورت کی طرف سے ابتدا نہ ہو، جب تک عورت کی طرف سے اجازت نہ ہو، جب تک عورت کی طرف سے منظوری نہ ہو، زنا نہیں ہو سکتا. سمجھنا گیا؟ زنا کتنی کوشش کر لو لیکن وہاں سے جب تک گرین جھنڈی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے گویا کہ زنا میں شروعات عورت کی طرف سے ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زانیۃ والزانی کا لفظ ذکر کیا. اور حد زنا میں عورت کو مقدم رکھا. فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. ترجمہ: زنا کرانے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد سو ان میں سے ہر ایک کے 100 درے مارو. اس کا نقطہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ ہر دو مقام یعنی سرقہ اور زنا مقام قباحت ہے. یعنی دونوں چیز بری ہے. سرقہ چوری کرنا بھی بری بات ہے، زنا کرنا بھی بری بات ہے، لیکن زنا کرنے میں عورت آگے آگے ہوتی ہے اور چوری کرنے میں مرد آگے آگے ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے سزا میں حالات کے اعتبار سے جو آگے ہیں، جو ہمت والا ہے اس کو ذکر کیا. جی. اور مقام قباحت میں اسی کو مقدم رکھا جاتا ہے جس سے فعل کا صدور زیادہ قبیح ہو. زنا کا مدار بے حیائی پر ہے اور عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بے حیائی نہیں کر پاتی. لیکن اگر وہ بے حیائی کرے، جی، زیادہ قبیح ہونا. زنا کا مدار بے حیائی پر ہے اور عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے بنسبت مرد کے، پس زنا کا صدور اس سے زیادہ قبیح ہے. اس لیے حد زنا کے بیان میں اس کو مقدم رکھا گیا. اور سرقہ کا مدار ضعف اور قوت علی الکسب نہ ہونے پر ہے اور مرد میں قوت زیادہ ہوتی ہے، پس سرقہ کا صدور مرد سے زیادہ قبیح ہے بنسبت عورت کے. اس لیے حد سرقہ کے بیان میں مرد کو مقدم رکھا گیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ سرقہ کا صدور اکثر مردوں سے ہوتا ہے اس سبب سے کہ وہ مبنی بر جرت ہے اور جرت مبنی بر جرت ہمت کی کام ہے. چوری کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہمت والا ہی چوری کر سکتا ہے. جی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ صدقہ کا صدور اکثر مردوں سے ہوتا ہے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ سرقہ. تو پھر کیوں تم سین رے اور قاف کو اچھی طریقے سے ادا کر کے نہیں پڑھتا؟ تو فرمایا کہ سرقہ کا صدور اکثر مردوں سے ہوتا ہے. سرقہ کا صدور اکثر مردوں سے ہوتا ہے، اس لیے اور مرد میں ہمت ہوتی ہے وہ چوری کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی کیا ہوگا وہ. جی. اس سبب سے کہ وہ مبنی بر جرت ہے. مبنی بر جرت ہے یعنی کام ہمت کو چاہتا ہے، بغیر ہمت کے کوئی آدمی چوری نہیں کر سکتا. جی. اور جرت مردوں میں زیادہ ہے، اس لیے باب حد سرقہ میں مرد کو مقدم رکھا گیا. اور زنا کا صدور اکثر عورتوں سے ہوتا ہے کہ ابتدا اکثر انہی کی طرف سے ہوتی ہے. جب تک عورتوں کی طرف سے ابتدا نہ ہو آدمی زنا میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. جی. اور بغیر رضامندی کے نہیں ہوتا، اس لیے باب حد زنا میں عورت کو مقدم رکھا گیا. خط عروض اور خط قرآن توقیفی ہے. سوال: کیا عربی رسم الخط میں یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کا جو رسم الفاظ ہے، سمجھنا ہے نا، عربی الفاظ جو ہیں یہ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں. اس وجہ سے اگر ابھی ہم عربی لفظ میں کسی دوسرے طریقے سے اگر ہم لکھنا چاہیں تو قرآن پاک کو دوسرے طریقے پر لکھنا جائز نہیں ہے. اسی رسم الخط میں اسی طریقے پر
इसी तरीके से लिखा जाएगा जी। सवाल, क्या अरबी रस्मुल खत में फ़ेल के सेगे जमा मुज़क्कर के आगे अलिफ लिखा जाता है? कुरान हकीम की आयत वमा कुन्त तत्लू मिन क़ब्ली इला आखिर में तत्लू के सेगे जमा न होने के बावजूद उसके आगे अलिफ है, ऐसा क्यों? जवाब, इरशाद फरमाया कि कोई बात नहीं, अल खत्तानी ला युक़ासानी खत्तुल उरूज़ी व खत्तुल कुरआनी, यानी दो खत ऐसे हैं जिसमें कयास नहीं चलता, एक तो खत्तुल उरूज और दूसरा खत्तुल कुरान, कुरान की लिपि, इसमें कयास नहीं चलता। जो अल्लाह तबारक हज़रत जिब्रील ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबे वही को बताया, और जैसा लिखवाया गया वैसा ही लिखा जाएगा जी। खत्ते उरूज और खत्ते कुरान को क़ियास नहीं किया जा सकता, इसलिए कि तौक़ीफ़ी है, क़ियासी नहीं। कुरान और हदीस की इबारत हिंदी रस्मुल खत में न लिखी जाए। मौलाना, ये भी एक मसला याद रखने का कि अलिफ लाम मीम या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, समझना, वल्लालीन आमीन, समझना। तो इसको अगर हम अपनी जबान में लिखें गुजराती में, अल्हम्दु एन लाम हे मीम डालो, समझे, तो चूंकि अरबी हुरूफ जो है उसके मखारिज अलग है, गुजराती हुरूफ है उनके मखारिज अलग है। इस वजह से हम अगर इसको अपनी जबान में लिखेंगे तो मखारिज बदल जाएंगे। वल्लालीन, बात का मखरज जो है वो ये क्या है, मसूड़े के साथ है, जो दार के साथ है। अब सही तौर पर आदमी अदा नहीं कर सका तो दाल बोलेगा, वल्लालीन या वल्लालीन, समझना है। गुजराती में लिखोगे तो डालडा का दही आएगा उसमें, समझना गया। तो इस वजह से कुरान पाक को दूसरी जबान में, इसी तरीके से इंग्लिश वगैरह में या इसके अलावा कोई दूसरी जबान में अरबी अल्फाज को इसमें लिखना जायज नहीं है जी। मौलाना अब्दुल अव्वल साहब लखनवी तशरीफ लाए और मुलाकात करके हजरत से कहा कि कुछ मसाइल पूछने हैं, जैसा हजरत फरमाएंगे वैसा ही करेंगे। वो ये कि लखनऊ में हम उलमा की कॉन्फ्रेंस ने ये तय किया है कि कुरान शरीफ और अहादीस को हिंदी रस्मुल खत में छपाएंगे। आजकल बहुत सारे लोग होते हैं हिंदी जानते हैं, और इस हिंदी रस्मुल खत में हिंदी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या सूरतें वगैरह हिंदी में लिखी हुई होती है, और वो सही मखरज तो नहीं है, इसलिए सही मखरज में पढ़ी नहीं जा सकती जी। तो कुरान शरीफ और अहादीस को हिंदी रस्मुल खत में छपाएंगे और अरबी अल्फाज भी हिंदी में लिखना चाहते हैं, आप क्या फरमाते हैं? तो फरमाया कि ऐसा न करो, क्योंकि अरबी में हुरूफ तहज्जी में जीम, हौद, ज़द, बौन, बौद का तलफ़्फ़ुज़ अलग अलग है, और हिंदी में तेरा एक भी तलफ़्फ़ुज़ मुझे जो समझ में आया नहीं, इनको क्या समझ में आया होगा? हुरूफ तहज्जी में जो अलिफ बे ते से वगैरह है उसमें जीम तो समझ में आ गया, वो द्वाद जी, जा मौद यानी जमरुख न जो है, और फिर दूसरा जबला न जो है, दो के अलावा तो जो है नहीं, समझना है ना। और इसमें जीम है, जे है, जा है, अलग अलग है जी। इन हुरूफ का तलफ़्फ़ुज़ अलग अलग है और हिंदी में सबके लिए जीम ही है। सब के लिए अगर देखोगे हिंदी में तो जबला का जबी, जमरुख का जबी, सब जगह वही की इस्तेमाल होता है। तो वो कुरान में तो ऐसा नहीं चलेगा, वो तो कुरान की तब्दीली हो जाएगी, हरूफ बदल जाएंगे। और हिंदी में सबके लिए जीम ही है, तो ऐसी सूरत में कितना गलत हो जाएगा। उसकी सूरत ये है कि आप कुरानी अल्फाज अरबी रस्मुल खत में लिख लें और उसका तर्जमा तशरीह हिंदी रस्मुल खत में कर लें। तो मौलाना ने पूछा कि कलीमा तय्यबा और ईमान मुस्बिल भी हिंदी में न लिख लें? तो फरमाया कि कलीमा तय्यबा कुरान शरीफ में है और ईमान मुजमल अहादीस में है, तो क्या कुरान और अहादीस को हिंदी में नकल करना न होगा? फिर फरमाया कि अटावा के मौलवी फिदा हुसैन ने एक किताब कुरान की रोशनी नामी लिखी है, अगर आप उसे मंगवा लें तो शायद आपके मौजू में मुईन मददगार साबित हो। करावी में खत्म कुरान शरीफ पर मिठाई। सवाल, कुरान शरीफ के खत्म पर मिठाई का तकसीम करना कैसा है? जवाब, 27वीं तारीख को मस्जिदों में तकसीम होती है, उसका तकसीम करना कैसा है जी? जवाब, इरशाद फरमाया कुरान शरीफ के खत्म पर मिठाई का इंतजाम गलत है,
تھانہ بھون میں تراویح میں قرآن شریف ختم کیا گیا، اس میں مٹھائی تقسیم نہیں کی گئی۔ کسی صاحب نے چپکے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، میرا جی چاہتا ہے کہ مٹھائی بانٹو۔ حضرت نے فرمایا، آج نہیں، مٹھائی بانٹو۔ مٹھائی بانٹو یعنی وہ حکم دے رہا ہے کہ مٹھائی بیچو، اور حالانکہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں مٹھائی بانٹوں، میرا جی چاہتا ہے کہ مٹھائی بانٹوں۔ حضرت نے فرمایا، آج نہیں، آپ کا دل چاہے تو کل کو بانٹ دیجیے۔ حضرت تھانوی نے جس دن ختم ہو رہا تھا اس دن نہیں بٹوائی، اس وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی قرآن ختم ہوا تو مٹھائی تقسیم ہونی چاہیے۔ سمجھ میں اگر تمہیں بانٹنا ہی ہے آج نہیں کل بانٹ دینا، بھائی کل قرآن ختم ہوا تھا اس کی خوشی میں آج مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے تو یہ جائز ہے۔ خود اس کو خوشی میں قرآن کے اختتام پر مٹھائی کو تقسیم کرنا ایک نیا رواج ہے، ناجائز ہے، منع ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، چندہ بھی کیا گیا ہے، لوگوں سے پیسے بھی نکلوائے گئے ہیں، بعض آدمی سے زبردستی بھی پیسے نکلوائے گئے ہیں اور اس کی ساری مٹھائی لائی گئی ہوتی ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں اور ہے اس میں۔ جی قرآن شریف کے ختم پر عام متن جو مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے اس کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، باقاعدہ فہرست بنائی جاتی ہے۔ پچھلے سال جو چندہ کیا گیا تھا وہ فہرست بھی سامنے رکھی جاتی ہے، اور بتایا جائے گزشتہ سال بھائی ختم قرآن میں حضرت نے اتنے دیے تھے، حضرت نے اتنے دیے تھے، حضرت نے اتنے دیے تھے۔ جی پچھلے سال جو چندہ کیا گیا تھا وہ فہرست بھی سامنے رکھی جاتی ہے کہ فلاں صاحب نے گزشتہ سال اتنے روپے دیے تھے، مقابلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے۔ میری اور اس کی نہیں بنتی دیکھا، اس میں 100 بھی ہے، میری طرف سے 200 لکھو۔ جی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے کہ اتنے بڑے آدمی ہو کر اتنے ذرا سے پیسے دیے۔ دیکھو اگر تمہیں مٹھائی تقسیم کرنا ہے، تمہیں شوق ہے، اپنے پیسے سے جتنا چاہے شوق پورا کرو، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن ہم اس طریقے سے نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو کہ فلاں حاجی صاحب نے یہ کیا، کھچڑا کھلایا، فلاں حاجی صاحب نے دیکھ پکوائی، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ منع ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ جی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے کہ اتنے بڑے آدمی ہو کر اتنے ذرا سے پیسے دیے۔ لا يحل مال امرئ مسلم، یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑا آدمی ہے اس نے 5 روپے دیے تو اس کی ذلت ہوگی کہ نہیں، لوگوں میں بے عزتی ہوگی کہ نہیں، تو لوگوں کو بے عزتی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ جی لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه۔ ترجمہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دینی رضامندی کے بغیر زبردستی لینا درست نہیں ہے۔ جی کسی مسلمان کا مال اس کے نفس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں۔ اس طرح سے چندہ وصول کر کے مٹھائی تقسیم کرنا منع اور اس کا کھانا بھی درست نہیں۔ چھتہ مسجد ہو یا دارالعلوم کی مسجد ہو یا کوئی اور مسجد ہو، کسی بھی مسجد کا جو مسجد ہے، دارالعلوم کی مسجد ہے، جب دارالعلوم دیوبند میں بھی اگر اس طریقے سے چندہ کر کے کیا جاتا ہے تو دارالعلوم میں کیا تو جائز ہے، خانقاہ میں کیا تو جائز ہے، یہاں کیا ہے، کیا پلایا جاتا ہے، کوک، تو کوکو جائز ہے، یہاں دن میں پلایا جاتا ہے۔ جی چھتہ مسجد ہو یا ابھی وہ کہتے ہیں پیتے تو جلد سب سے پہلے نہیں پیتے ہیں۔ جی چھتہ مسجد ہو یا دارالعلوم کی مسجد ہو یا کوئی اور مسجد ہو، کسی بھی مسجد کا جو عمل ہے وہ شرعاً معتبر نہیں۔ شرعی دلائل 4 ہے، کتاب اللہ، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، ان چاروں دلیلوں کے ذریعے سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ صحیح ہے۔ فلاں کتاب میں، فلاں مسجد میں ہوا، فلاں حضرت نے کیا، وہ نہیں۔ جی شرعی دلائل 4 ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہد۔ باقی ان چاروں کے علاوہ کوئی شے معتبر نہیں۔ قرآن کریم مسجد میں پڑھانا۔ سوال، قرآن کریم اور دینی تعلیم مسجد میں؟ جواب، مسجد دراصل اللہ کا گھر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم ورفع اصواتکم، مساجد کو بچوں سے بچاؤ چونکہ بچے ہیں، پاکی کی ناپاکی کی تمیز نہیں رکھتے۔ ایک تو ہوتا ہے مسجد اور ایک ہے مدرسہ، دونوں کا وقف الگ، دونوں کا مقصد الگ۔ مسجد بنائی جاتی ہے صرف عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس لیے مسجد کا اصل مقصد بھی ہے وہاں نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے،
آدمی اپنے طور پر اکیلا جو چاہے وہ کرے. سمجھنا مدرسہ جو ہے اس میں تعلیم مقصد، اصل مقصد ہوتا ہے تعلیم کا، اور اس میں ناظرہ پڑھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے، یا اس کے طور وہ تعلیم ہے. تو دونوں کا وقف کا مقصد الگ ہے. اس وجہ سے ایک کو دوسرے میں مدغم نہیں کرنا چاہیے. لہذا حتی الامکان مسجد کو مسجد ہی رہنے دیا جائے، مسجد میں مدرسہ کا کام نہ کیا جائے. جی کوئی دوسرا کمرہ ہو، دوسری جگہ ہو، تو اس میں اگر پڑھایا جائے تو یہ درست ہے. جی مسجد دراصل اللہ کا گھر ہے. حدیث شریف میں ہے جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم ورفع اصواتکم. مساجد کو بچوں سے بچاؤ، چونکہ بچے ہیں پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں رکھتے، ان سے بچاؤ. مجنونوں سے بچاؤ، ان کو پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں، شور کرنے سے بچاؤ. مساجد کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کی رعایت رکھتے ہوئے اگر تعلیم دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. مسجد میں تعلیم با تنخواہ. سوال: اب مسجد میں سب پڑھا رہے ہیں، مسجد میں تو جو کام ہے وہ لیوجندہ ہونا چاہیے، اور وہ پڑھا رہے ہیں، وہ تنخواہ لے رہے ہیں، تو تنخواہ لے کر مسجد میں کوئی کام کرنا، دوسرا کام عبادت کے علاوہ دوسرا کام کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی کاتب آدمی ہے وہ بیٹھا ہے تو نہیں ہے کتابت کروں گا، اور کتابت کے وہ پیسے لیتا ہے تو نہیں سمجھو کہ چلا مسجد کی حفاظت بھی ہو جائے گی، دیکھ ریکھ بھی ہو جائے گی، تو وہ چونکہ کتابت کے پیسے لیتا ہے اس لیے درست نہیں ہے. جی سوال: تنخواہ لے کر بھی مسجد میں پڑھا سکتے ہیں؟ جواب: فقہاء متأخرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اور جگہ پڑھانے کے لیے نہیں ہے تو مسجد میں پڑھانا تنخواہ لے کر درست ہے. یہ مجبوری کی وجہ سے کہ اگر کہیں کوئی مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، یا پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں خارج میں جو حصہ ہے اس خارج کے حصے میں اگر پڑھانے کے لیے کوئی آدمی بیٹھ جائے اور طلبہ بچوں کو پڑھاتا ہے تو یہ پڑھانا جائز اور درست ہے. جی سہارنپور مدرسہ مظاہر علوم میں ایک مرتبہ میرے پاس ایک سبق آیا منطق کا، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھا دیا کرو. میں نے کہا کہ تنخواہ لے کر پڑھانا مسجد میں کہاں درست ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ آپ کو تنخواہ پڑھانے کی نہیں ملتی، پڑھانا تو حسبۃ للہ ہے. میں نے کہا کہ اچھا اگر میں نہ پڑھاؤں کیا پھر بھی تنخواہ ملے گی؟ تنخواہ حسبۃ للہ ہے. تو جی چاہا پڑھا دیا، جی چاہا نہ پڑھایا. انہوں نے کہا کہ جہاں تمہارا جی چاہے پڑھا دو. حضرت مفتی صاحب کا مدرسے والوں کے ساتھ بات ہوا، منطق کی کتاب تھی، تو مدرسے والوں نے کہا کہ منطق کی کتاب مدرسے میں پڑھا، مسجد میں پڑھا دو. منطق فلسفہ ہے جو ہم لوگ پسند نہیں کرتے، سمجھنا ہے، پڑھانا بھی پسند نہیں کرتے، پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے. بہرحال تو حضرت مفتی صاحب کو کہا گیا کہ منطق کی کتاب ہے، مسجد میں بیٹھ کر پڑھا دو. تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں پڑھاؤں، اس کی مجھے تنخواہ ملتی ہے پڑھانے کی، اور مسجد میں تنخواہ لے کر پڑھانا جائز نہیں. سننا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں تنخواہ جو ملتی ہے وہ پڑھانے کی تھوڑی ملتی ہے، وقت گزارنے کی ملتی ہے، کہ تم 6 گھنٹے ہم کو دیتے ہو اس کا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اچھا ایسی بات ہے، اگر میں نہ پڑھاؤں اور 6 گھنٹے ایسا ہی بیٹھا رہوں تو تنخواہ دو گے تم؟ نہیں سمجھ میں آیا تو جاننے دو، چل آگے بڑھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد میں حلقہ درس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے. ایک شخص لیکن وہ فری ہوتا تھا، پیسے نہیں لیا کرتے تھے. جی ایک شخص کو پڑھا دیا، 10 آدمیوں کو ان کے حوالے کر دیا. یعنی خود ایک شخص کو نازلہ پڑھا دیا، اب اس کو کہا کہ جاؤ 10 کو تم پڑھاؤ، ایک کو دے دیا 10 کو دیا، یہی ایک آدمی ہزاروں کو پڑھانے والا ہو گیا. جی ایک شخص کو پڑھا دیا، 10 آدمیوں کو ان کے حوالے کر دیا، ان کا حلقہ بنا کر بٹھا دیا کہ یہ سبق ان 10 آدمیوں کو پڑھا دو. اسی طرح دوسرے کو بھی 10 طالب علم دے دیے کہ یہ سبق ان کو سکھا دو. سب اسی طرح کی نگرانی کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے گنا 1600 طلبہ ان کے حلقہ درس میں تھے، قرآن شریف پڑھاتے تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف پڑھاتے تھے اور 1600 لڑکے تھے، سب کو فری پڑھاتے تھے. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے. ان حضرات کی تنخواہیں مقرر نہیں تھی. سوال: مسجد میں پیسے کی ضرورت ہے لیکن لوگ چندہ نہیں دیتے، البتہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا اس کو تملیک کا طریقہ یعنی ہیرا اختیار کر کے مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ جواب: تملیک کے بعد درست ہے، لیکن ہیرا تو ہیرا ہی ہے.
इसाले सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ने पर उजरत। क्या हुआ, मेरे समझ में नहीं आया। हजरत मुफ्ती साहब ने इजाजत दी या मना किया? है? नहीं समझ में आया, फिर सवाल, मस्जिद में पैसे की जरूरत है। मस्जिद में पैसे की जरूरत है। मस्जिद में सिर्फ लिल्ला पैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज़कात के पैसे, सदक़ात के पैसे, सूद के पैसे या इस किस्म के दूसरी आमदनी है वो मस्जिद में इस्तेमाल नहीं की जाती। तुमने भी सुना होगा कि मस्जिद में सिर्फ लिल्ला के पैसे चाहिए। अब कई जगह पर लिल्ला के पैसे नहीं आते तो फिर वो ज़कात के पैसे वगैरह लेना और फिर उसके लिए हीला करना। हीला तो जानते हो, तो ये जायज है कि ना जायज? तो मुफ्ती साहब क्या पूछा, सवाल पूछा गया। मस्जिद में पैसे की जरूरत है लेकिन लोग चंदा नहीं देते, अलबत्ता ज़कात देते हैं, क्या उसको तमलीक का तरीका यानी हीला इख्तियार करके मस्जिद में लगा सकते हैं? जवाब, तमलीक के बाद दुरुस्त है। तमलीक के बाद दुरुस्त है, समझना है, लेकिन तमलीक सही हो, पहले से तय न हो कि मैं तुमको 100 रुपये दूंगा ज़कात के, तुम अपने कब्जे में ले लेना और कब्जे में लेकर फिर मुझे दे देना या फिर मस्जिद में दे देना। हम लोग तो इस तरीके से करते हैं, तो ये करना जायज नहीं है। समझ में आ गया? मैंने अभी अपने जेब से 100 रुपये निकाले, इसको दे दिए, तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, जहाँ चाहे इस्तेमाल कर लेना। इतने में ही आ गया कि मस्जिद में चाहिए 100 रुपये दे दो, उसने दे दिए, वही मेरे वाले ज़कात वाले हैं, इसने कब्जा में लेकर उसको दे दिए। यहाँ पर हीला तो हो गया नहीं, लेकिन न पहले से हीले की कोई बात, न पहले से हीले की कोई सूरत, ये जायज और दुरुस्त है। तो फरमाया कि हीला तमलीक के बाद दुरुस्त है लेकिन हीला तो हीला ही है। लेकिन हीला तो हीला ही है। आजकल हम लोग जो हीला करते हैं वो शर्ती हीला करते हैं, इसलिए वो मोतबर नहीं है। अब बताओ, मुफ्ती साहब ने जायज कहा या नाजायज कहा? दोनों कहा, दोनों कहा कि अगर बगैर किसी एक तमलीक के अगर वो तमलीक हो जाता है तो दुरुस्त है, लेकिन हीला तो हीला ही है। अगर तुम हीला करते हो तो हीला करके ही लेते हो तो जायज नहीं है। जी, इसाले सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ने पर उजरत। सवाल, दरियाफ्त किया गया कि इसाले सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ा गया तो उस पर उजरत लेना देना कैसा है? जवाब, फरमाया, ये यूँ कह रहे हैं कि यहाँ से नांदेड़ से किसी ने जामिया को कहा कि तलबा से कुरान पढ़ाकर इसाले सवाब करा देना, और ये है आइसक्रीम खिलाने की, आइसक्रीम खिला देना बच्चों को। अब खाएंगे कि नहीं? और मसला बताएंगे कि जायज नहीं है, मसला बताएंगे कि जायज नहीं है, ये कैसे सही होगा? यहाँ ऊपर आता है हमारे दारुल इफ्ता में, दारुल इफ्ता वालों को भी बुला कर ले जाते, ये भी खाते हो, हमें ले जाते, मैं नहीं खाता। सवाल जो अपने पर आए उसको जल्दी से निकालो। दरियाफ्त किया गया कि इसाले सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ा गया तो उस पर उजरत लेना देना कैसा है? जिस कुरान की तिलावत की उजरत ली जाए, अगर तुम मुझे कहो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के मुझे सुनाओ, मैं 2 रुपये लेता हूँ, तो 2 रुपये देने पर तुम अल्हम्दुलिल्लाह सुनाओगे कि नहीं, पढ़ोगे कि नहीं है या नहीं? अरे 2 रुपये तुम्हें मिलेंगे, वो सुनाने पर भी तो मिलेंगे कि नहीं? तो ये सुनाना ही जायज नहीं है, सुनाना ही जायज नहीं, तो तुम्हें सवाब ही नहीं मिला। जब तुम्हें सवाब नहीं मिला तो तुम इसाले सवाब क्या करोगे? जब इसाले सवाब ही बुजुर्ग को नहीं हुआ तो फिर क्या आइसक्रीम या कोक कैसे पियोगे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कुरान पाक की तिलावत ले वजहिल्ला की जाए तो ये जायज है, लेकिन अगर ले वजहिल्ला नहीं की जाती, पैसे लेकर की जा रही है, तो ये नाजायज है। जी, जवाब, फरमाया,
اجرت لینا دینا دونوں حرام ہے. اجرت لینا بھی اور دینا بھی حرام ہے. تمہارے لیے لینا، اور اگر کوئی دوسرا آدمی اپنی طرف سے دیتا ہے تو اس کے لیے، کوئی سنستھا دیتی ہے تو سنستھا کے لیے کچھ پیسے دینا. قرآن پاک کی تلاوت کی، تراویح پڑھائی، تراویح میں بھی کچھ ملتا ہوگا کہ نہیں؟ جائز ہے. ایک آدمی ملا تھا پاکستان میں، ایک مفتی صاحب ہے، مفتی ظفر علی خان، یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، درست ہے. میں نے کہا ظفر علی خان کا ناجائز جائز کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز کہتے ہیں، تو کس پر عمل کر رہے ہیں ہم؟ چل. فرمایا اجرت لینا دینا دونوں حرام ہے، خواہ وہ اجرت کی شکل میں ہو یا مٹھائی، دعوت وغیرہ کی صورت میں ہو. نہ ایسے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، نہ میت کو نہ پڑھنے والے کو. یعنی جب پیسے لے کر پڑھتا ہے، آئس کریم کے لیے پڑھتا ہے، کوک کے لیے پڑھتا ہے، تو پڑھنے والے کو ثواب ہی نہیں ملا. جب ثواب ہی نہیں ملا تو ایسا ثواب کیا کرے گا؟ جی. قول تاج الشریعہ فی شرح الہدایہ. مولانا حضرات تو ماشاء اللہ رمضان میں ہر ایک دیہاتوں میں ایک ایک مول صاحب ہوتے ہیں. بیچارے گاؤں والے میرے جیسے ہوتے ہیں، ان کے باپ دادا وغیرہ کا انتقال ہو گیا، خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ کیا باپ دادا کو سارے ثواب کریں گے؟ سمجھے؟ تو وہ امام صاحب جو کام کے ہوتے ہیں، وہ امام صاحب کو کہتے ہیں کہ امام صاحب ایک قرآن ختم کر دینا نے. مول صاحب کہتے ہیں ٹھیک میں ختم کر دوں گا. دوسرا آیا، دوسرے نے کہا کہ مول صاحب میرے دادا کے لیے ایک قرآن ختم کر دینا نے. کہا ٹھیک. تیسرا آیا کہ میری والدہ کے لیے قرآن ختم کر دینا نے. مول صاحب نے کہہ دیا. ابھی میں تو چھوٹا بچہ تھا، میں نے دیکھا 4-5 کو اس نے کہہ دیا کہ ختم کر دیں گے. اور دیں گے کیا؟ 100 روپیہ. 100 روپیہ. ایک قرآن ختم کرو گے تم میرے والد کے لیے، تم میرے دادا کے لیے، تو 100 روپیہ ہم دیں گے. اب وہ ہر ایک 100 روپیہ دے گا. اب 8-10 تو ختم ہو گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم رمضان میں کتنا ختم کر سکتے ہیں. میں نے کہا مول صاحب 8-10 ختم ہو جائے گا تو 8-10 ختم کر دو گے، اس لیے کہ 8 آدمی کو تم نے کہا یہ کر دیا کر دیا. کہا کہ کون وقت کو لڑنا تھوڑی جیسا. اب اس کو ثواب کیا ملے گا، اس کو پیسے کیا دیا جائے گا، سمجھنا ہے. اس وجہ سے جس کو اشارے ثواب کرنا ہو اپنے طور پر کرو، کسی پر بھروسہ مت کرو. نہ مدرسہ پر بھروسہ کرو، نہ مکتب پر بھروسہ کرو. جی. نہ ایسے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، نہ میت کو نہ پڑھنے والے کو. قول تاج الشریعہ فی شرح الہدایہ. ان القرآن بالاجرۃ لا یستحق الثواب لا للمیت ولا للقاری. یعنی اگر کسی نے اجرت کے ذریعے سے پیسے لے کر قرآن پڑھا ہے تو قرآن پڑھنے والے کو بھی ثواب نہیں ملے گا، اور جن کے لیے پڑھا گیا ہے اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا. جی. وقال العین فی شرح الہدایہ ویمنع القارئ للدنیا والآخذ والمعطی آثمان. کیا؟ وقال العین فی شرح الہدایہ، عینی نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ ویمنع القارئ، منع کیا جائے گا قاری کو کہ پیسے لے کر مت پڑھو. والآخذ والمعطی آثمان، عاقد کہنے والا اور موتی جو جس کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے قرآن ختم کرنا یہ کہنا، وہ یہ سب کے سب گنہگار ہے. جی. غیر کلام الہی کو کلام الہی بتلانے پر اختلاف کثیر. سوال. ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اعتراضات ہوتے. اس لیے کہ آدمی خود ہی کتاب لکھتا ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں بھول ہو ہی جاتی ہے. اللہ جل جلالہ کے حافظے میں تو بھول ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کہیں کوئی مخالفت مقابلہ کہیں نہیں ہوتا. جی. یعنی اگر قرآن پاک غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف ہی ہوتا. اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا.
کیونکہ غیر اللہ کی تصنیف و تالیف کے لیے اختلاف لازم نہیں، بعض تصنیفات غیر اللہ کی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن میں تناقض و اختلاف نہیں ہوتا۔ جواب: ارشاد فرمایا کہ بعض مفسرین نے تو اس کا جواب یہ دیا کہ آیت میں اختلاف سے مراد اختلاف فی البلاغت ہے، مطلب یہ کہ مکمل قرآن پاک فصاحت و بلاغت قرآن پاک کی ہر آیت فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے، کہیں کسی جگہ پر بھی فصاحت میں کمی نہیں ہے۔ جی اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی آئی جاتی تھی۔ جی اختلاف سے مراد اختلاف فی البلاغت ہے، مطلب یہ ہے کہ مکمل قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں وہ مختلف ہو کہ بعض اعلیٰ معیار پر ہو اور بعض اعلیٰ معیار پر نہ ہو، برخلاف غیر اللہ کے کہ اس کا کلام فصاحت و بلاغت کے ایک معیار پر نہیں ہوتا۔ چنانچہ شاعروں کے قصیدوں میں اگر شاعروں کے قصیدوں کو دیکھو یا شاعروں کے اشعار کو دیکھو، کوئی بہت ہی اعلیٰ اونچے درجے کی ہوگی، کچھ نیچے درجے کی بھی ہوگی، سب یکساں درجے کی نہیں ہو سکتی۔ جی چنانچہ شاعروں کے قصیدوں میں اگر کوئی شعر بلاغت کے معتد بھی معیار پر ہوتا ہے تو کوئی شعر اس سے گرا ہوا بھی ہوتا ہے اور بعض شعر بلاغت سے خالی بھی ہوتا ہے۔ بس مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اگر قرآن پاک غیر اللہ کا کلام ہوتا تو قرآن پاک پورا فصیح اور بلیغ ہے، الحمد کے الف لام سے لے کر والناس کی ناس تک، ہر قسم جو مختصر معنی میں صفا بلاغت وغیرہ کے جو سارے ابواب ذکر کیے گئے ہیں، ہر چیز میں ہر آیت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جی اگر قرآن پاک غیر اللہ کا کلام ہوتا تو بلاغت کے ایک معیار پر نہ ہوتا، اس میں ضرور اختلاف ہوتا، اور ایک سادہ جواب میرا ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن پاک غیر اللہ کا ہوتا اور اس کی نسبت وہ غیر اللہ کی طرف کرتا اور اس کو کلام الہی بتلاتا تو اس میں کثیر تناقض ہوتا، تو اس لیے کہ غیر کلام الہی کو کلام الہی بتلانے والے کے لیے تناقض لازم ہے، تاکہ اس کے کلام میں تناقض کو دیکھ کر لوگ کلام الہی اور غیر کلام الہی میں تمیز پیدا کر سکیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کلام میں تناقض، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کلام کے بارے میں وحی من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی قادیان نامی پنجاب میں ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوا تھا اور پڑھا لکھا تھا، اور عجیب عجیب اس نے دعوے کیے، کبھی تو دعویٰ کیا میں مسلح ہوں، کبھی تو دعویٰ کیا میں کیا ہے نبی ہوں، کبھی تو دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بنا کر بھیجا، عجیب، اور پھر اخیر میں خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا۔ بہرحال آج بھی اس کے ماننے والے بہت ہیں، اور وہاں پاکستان میں تو بہت ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ پاکستان میں بھٹو کے زمانے میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، یہ مسلمان ہے نہیں، کافر ہے، تو سمجھنا گیا۔ ان کی اسلامی بہت سارے نام اسلامی رکھتے ہیں، وہ مسجد بنائے قادیانی مسجد، تو اب ان کی مسجد کو قادیانی مسجد بھی نہیں کہہ سکتے، انہوں نے سب رکوا دیا۔ بہرحال قادیانی ہے حضرات۔ اب یہ جو قادیانی ہے تو اس نے بڑی بڑی اس کی کتابیں بھی ہیں، اور اس کتاب میں کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا۔ کل پرسوں میں نے بتایا تھا کہ غیر نبی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آگے چل کر ایک علامت بننے والی ہے، پیشین گوئی بننے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نبی کی پیشین گوئی کو ضائع نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئی بتائی ہے وہ اپنے اپنے وقت پر ہوتی رہتی ہے، اور ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی قیامت تک۔ لیکن اگر مصنوعی آدمی، بناوٹی آدمی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور نبی کہنے کے بعد نبی کی طرح وہ پیشین گوئی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشین گوئی پوری نہیں ہونے دیتا۔ سمجھنا ہے؟ یہ جو قادیانی جس کو کہہ رہے ہو، اس کو اس کی چچا بہن کے ساتھ اسے عشق ہو گیا، بڑی محنت کی اس نے شادی کرنے کی، اور اس نے پیشین گوئی بھی کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ تمہارے نکاح میں آئے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن
اس کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی. بہت سارے ایسے غلام محمد قادیانی کے حالات دیکھو گے تو بہت سارے ایسے واقعات اس میں پائے جاتے ہیں. جی مرزا غلام احمد قادیانی کے کلام میں تناقض. جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کلام کے بارے میں وحی من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. یعنی پہلے تو اس نے کہا کہ میرے پاس جو کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مان تقوان لوائے میرا سب وہی ہے. اس نے بھی یہی کہا کہ میں جو بولتا ہوں لکھتا ہوں سب وہی ہے. جی تو اس میں دیکھ لیجئے کتنا اختلاف ہے. مثلا ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جسد عنصری کے ساتھ آسمان میں موجود نہیں، اس لیے کہ کرۂ زمہر پر اور کرۂ نار سے کوئی بشر زندہ بچ کر آسمان پر نہیں جا سکتا. یہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد عنصری، یہ بدن باڈی کے ساتھ اللہ تبارک، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باڈی کے ساتھ آسمان پر بلا لیا ہے. اس وقت آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی باڈی کے ساتھ ہے، اور اسی باڈی کے ساتھ دجال کے آنے سے پہلے دمشق کی جامع مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اسی باڈی کے ساتھ. سمجھنا، فرشتے کے سہارے اتریں گے وہاں تک، اور پھر مینارے سے لے کر زمین پر آنے کے لیے وہ منگائیں گے، سیڑھی منگائیں گے، اور سیڑھی کے ذریعے سے اتریں گے. اب یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آسمان سے آئے تو بغیر سیڑھی کے آئے، اور جب مینارے پر آ گئے تو پھر سیڑھی کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان سے مینارے پر اترے، وہاں تک ملائے اعلیٰ کا تعلق تھا، اور ملائے اعلیٰ میں آنے اور جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اللہ خود ہی لے جاتا ہے، اللہ خود ہی لاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو سیڑھی لگائی تھی کیا؟ اور جب دنیا کے حد میں آ گئے، دنیا کے حصے میں آ گئے، تو دنیا کے حصے میں سارا کام اسباب کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس وجہ سے اترنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں سے سیڑھی منگائی گئی. سمجھنا ہے؟ اب یہ کہتا ہے قادیانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف روح گئی، جسم نہیں گیا. بھائی جسم نہیں گیا تو جسم کہاں گیا؟ کہیں ہے؟ چلو کیوں نہیں گیا؟ تو کہتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے آسمان، پھر درمیان میں خلا، پھر اس میں خلا، پھر اس میں طبقہ زمہر یا ٹھنڈا علاقہ، پھر اس کے بعد گرم علاقہ، پھر اس کے بعد چاند، پھر اس کے بعد سورج، یہ سب آتا ہے. اور اتنی ہوتی ہے سردی، اتنی ہوتی ہے گرمی کہ آدمی کیا ہے اس میں سے گزر نہیں سکتا. گزرے گا تو ٹھنڈ ہو کر مر جائے گا، گرمی ہوگی تو جل کر مر جائے گا. آپ لوگ ہوائی جہاز میں بھی گھومے ہوں گے، دیکھتے ہو تو ہوائی جہاز والا بھی بتائے گا کہ اس وقت ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھنا، ہوائی جہاز کا ٹیمپریچر اتنا ہے، اور ٹیمپریچر آؤٹ سائڈ یعنی ہوائی جہاز سے باہر -50 -80 ہوتا ہے. دیکھو -50 80 ہے تو ہمیں کیوں پتہ نہیں چلتا؟ اس لیے کہ ہم تو ہوائی جہاز میں بند بیٹھے ہیں، باہر کی ہوا اندر آ ہی نہیں سکتی، اندر کی ہوا باہر نہیں جا سکتی. سمجھنا کیا؟ اس لیے ہم محفوظ ہے. لیکن اگر کوئی کانچ ٹوٹ جائے، کوئی کھڑکی ٹوٹ جائے، تب پتہ چلے کہ کتنی ٹھنڈی لگے گی، کتنا آکسیجن کا کیا ہوگا وغیرہ ہوگا. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قادیانی نے بہت کچھ غلط سلط کہا ہے، اور یہ سب اس کی نشانی ہے کہ قادیانی بناوٹی مصنوعی نبی ہے، حقیقی نبی نہیں. اس لیے کہ حقیقی نبی کی کوئی ایک بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جی جلدی کر. 1.5 چل پھر جانے جب 150 بار پورا نہیں ہوگا، وقت ہو گیا ہے. بہرحال آج کل بھی اسی طریقے سے بہت سارے جھوٹے نبی یا بہت سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں کو جھوٹا کہنے والے دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں. سمجھنا ہے؟ اور واٹس ایپ تم جانتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے تو واٹس ایپ تو 99% جھوٹ ہوتا ہے.
समझना, बड़े बड़े मौलाना साहब बैठते हैं और तुम समझते कि हाँ मौल साहब, समझना, लेकिन वो मौल साहब वो मेरे जैसा ही मौलवी होता है वो, समझना। इस वजह से उसका ज्यादा मोतबर मानने की जरूरत नहीं है। एक गामदी करके आता है, मैंने वहाँ हमेशा देखा, बहुत सारी चीजों की वो इस्लाम की मुखालिफत करता है।